یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھے، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا، عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے بہت. ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا، عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا. بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو. اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے، بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا، اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے، اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے، یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے. اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں، سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں.
اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے، مکہ آئے، جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ یتیموں کے والی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں، صحراؤں میں آواز دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا، حضور جس سے خود محبت کرتے ہو، حضور جس سے محبت کرتے ہو، باپ نے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں زید کو بلاتا ہوں، غلام تھے اس وقت، حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے، جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا، ہمارا زید مل گیا۔ لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں۔ زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو، لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا، کہا نہ، ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو، جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو۔ حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے، یہ میرے چچا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا، برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے، آپ اجازت دو تو میں ملوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ جیسے ہی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں، ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو، باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو، پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا، پھر افاقہ ہوا، یہ دردناک منظر تھا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو، غم کیوں نہ ہو، ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے، دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی، تریوں میں پالا کرتی، میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا، آج آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا، بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ۔ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے۔ باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے، اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا۔
میں ہزار آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں ہزار آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزو، ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں۔ ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں، اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزو ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے، لیکن تمہارا امتحان ہوگا، 31 نائٹ آنے والی ہے، یہ آزمائش کی رات ہے۔ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی عیاشیوں میں جاؤ گے، تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھو، شیروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام پہ رہنا چاہیے، اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے، تمہارا کام شیروں کی طرح دھاڑنا ہے۔ میرے عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لیے پیدا کیے۔ تم امت محمدیہ خیر امت ہو، شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تاش کے پتوں پر مال اڑانے کے لیے نہیں، غلط نگاہوں کو پھیلانے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے، اتنی بات یاد رکھو، اللہ نے مجھے خیر امت کہا ہے۔ میری آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میرے چلنے پھرنے کو رب تبارک و تعالیٰ اس کے علم سے کوئی ایک ادا بھی میری بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔